قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يوم هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. صدق الله العظيم. مومنین، سورہ اعراف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کرا یہ 138ویں آیت ہے. یہ اس وقت کے لیے آیت ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کے پار ہو گئے. اس کے بعد اس کے بعد کے حالت اللہ بیان کر رہا ہے. اب ترجمہ اس طریق سے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار لگا دیا. ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے گرد منڈلایا کرتے تھے. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے جیسے معبود ان کے پاس ہے. موسیٰ نے کہا تم لوگ تو نادان ہو. تو بولا متقیان کے پاس ایک جو خاص جو تھا یہود کا ربائی، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو گئے 30 سال بھی نہیں ہوئے تو مولا سے فرماتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکالی. تو مولا نے فرمایا کہ تمہارے پیر سوکھے بھی نہیں تھے جب تم دریا پار کرے. اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے یہ فرمایا کہ تم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دیجیے جیسے ان کے لیے خدا ہے. تو یہ جو تھے بنی اسرائیل، ان کا جو تصور اللہ کے لیے تھا اس میں ملاوٹ تھی. یعنی اس طرح سے ان کا تصور نہیں تھا کہ اللہ کو کبھی دکھا ہی نہیں جا سکتا. اور اللہ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا دینا. کیونکہ دماغ میں یہ تھا کہ اللہ کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی صرف فزیکل چیز ہے اللہ. تو اس طرح کے تصورات ان کے دماغ میں تھے. کسی خالص توحید نہیں تھی ان کے پاس جو ہونا چاہیے. اور خصوصاً جب کہ وہ قوم بنی اسرائیل کی فرعون کے پاس ایک لمبا عرصہ رہی، وہ فرعونی تو خود پرست تھے، تو اس کے اثرات بھی ان میں آ گئے تھے. تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ دریا کو پار کرے تو جب انہوں نے قوم کو دیکھا جو کہ بت پوج رہی تھی تو ان کے بھی شیطان ان کو وسوسے ڈالے کہ ہمارے لیے سے معبود بنا دیجیے جسے ان کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہا ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون. یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. جو کر رہے ہیں سب برباد ہونے والا ہے اور یہ باطل ہے. یہاں بھی فلاں نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بتوں کو پوچھتے ہیں نما فلاں ہے، کہیں فلاں نہیں. ہاں کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کی فلاں سے مراد خاص یہ ہے کہ کوئی ہدایت نہیں ہے اس دنیا کے لیے، کوئی نور نہیں اس دنیا کے لیے سوائے پریشانی کے. یہ بھی عذاب ہوتے ہیں اور دنیا میں تو خیر عذاب ہی عذاب ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام فرمایا اعلیٰ غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین. کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اللہ نے وہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت ادا کی تھی. ان لوگوں نے اب تک اتنے معجزات دیکھے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دکھائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اتنے معجزات دیکھے تھے، اس کے بعد بھی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے.
اس کے بعد اس طرح کی انہوں نے حرکات کی تو کہا کہ مجھے دوسرا تمہیں بنا کے دو خدا، جبکہ اس نے تمہیں تمام عالمین پہ فضیلت دی تھی. مطلب عالمین کی فضیلت اس وقت، آج کی نہیں، آج کی فضیلت جو بھی ہے مسلمانوں کی فضیلت ہے، اس وقت کی بات کر رہے تھے کہ جب کہ مسلمانوں کی فضیلت اس لیے کہ ان کو وہ سارے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. تو وہ اس زمانے کی بات تھی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی تھی، وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ اس کو خود فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر کتنے احسان کرے جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو کہ تمہیں سخت عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. اس کے بعد جب اللہ نے اتنے احسانات کرے، اس کے بعد یہ ناشکری کر رہے تھے کہ ہم کو دوسرا کچھ بنا دیں خدا. قوم کی ناشکری اس کے لیے عذاب ہوتی ہے. آج ہماری قوم، مسلمان قوم میں ناشکریاں کتنی ہیں، قرآن چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اسی لیے قوم کو اتنی قوم، مسلمان قوم دنیا بھر میں اس لیے ذلیل ہو رہی ہے کہ نہ تو قرآن کی پیروی کری، نہ اہل بیت کو کے حقوق کو مانا، نہ ان کی اتباع کری، آپس میں لڑے مسلمان. تو اسی لیے جو بنی اسرائیل نے کرا وہی مسلمان کرے. سرکار نے کہا نا کہ جو موسیٰ قوم کری وہ میری قوم بھی کرنے والی ہے. تو وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ وأتممناها ب20 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وبعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومه وأصلح ولا تتبع سبيل للمفسدين. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس میں 10 کا اور اضافہ کیا. اس طرح ان کے رب کی مقرر مدت 40 راتیں ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں تم میرے جانشین بن کر رہو اور اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کے راہ پر نہ چلنا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ 30 رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کہ وہ ان کی عبادت کریں. تو اس کے بعد جو مدت تھی اس میں 10 راتیں اور اللہ نے بڑھا دی تو 40 رات ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے کہا جب وہ چھوڑ کے جا رہا تھا قوم کو اللہ سے ملنے کے لیے، تو اپنے بھائی سے کہا کہ تم میرے جانشین ہو اور اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہنا اور فسادی کے راستے پر نہ چلنا. تو رات کیوں چنی؟ اللہ نے رات کیوں کہا، دن کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ 40 دن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو میزان کا کہنا ہے کہ رات جو ہوتی ہے، جیسے کہ رات کی عبادت الگ ہوتی ہے، اس میں انسان کا دھیان مکمل خدا کی طرف ہوتا ہے. دن میں تو کیا کہ دماغ ادھر چلا جاتا ہے، ہر چیز رہتی ہے، ڈسٹریکشن ہوتا. اور رات میں خصوصاً اللہ سے جو محبت کرتے ہیں ان کا دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے نماز شب کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کا دل صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے. دن میں 50 کام ہوتے ہیں انسان، تو رات ہوتی ہے. اللہ نے رات کا لفظ کہا اور 30 کی جگہ 10 رات اور ملا دی، 40 کا دن بنا. پھر اپنے بھائی کو کیا کہا؟ میری قوم میں تم میرے جانشین بن کر رہو. سنت بتائی نبی کو، سنت کبھی سے قوم کو چھوڑ کے جاتے نہیں.
جانشین بنا کے جاتے ہیں. سرکار کیسے ہی چلے گئے تھے؟ سرکار نے کیا کہہ دیا تھا کہ اب تم جانشین چنتے رہنا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھا, 40 دن کے لیے جا رہے ہیں, اس میں بھی جانشین بنا کے گئے. اور اگر مسلمان کہتا ہے کہ بعد میں سرکار نے کرا تو یہ رسول کی سنت کے خلاف ہے کہ جا رہے قوم کو چھوڑ کے بغیر جانشین بنا رہے ہیں. تو کہا کہ بھائی کو کیا کہا کہ میں تمہیں جانشین بنا رہا ہوں. تو کون بناتا جانشین؟ لوگ نہیں چنتے, نبی بناتا جانشین. لوگ کہاں سے چنیں گے جانشین؟ لوگوں میں حیثیت ہی کیا ہے؟ آخری نبی کا جانشین بنانے کی کیا کسی کی حیثیت ہے؟ آپ خود سوچیں. اللہ کو کیا جواب دے گا کہ ہم نے جانشین بنایا تھا نبی کا, نبیوں کے سردار کا؟ ارے مسلمانوں کی عقل کدھر ہے؟ آپ اللہ کو جواب دیں گے ہم نے بنایا جانشین سرکار کا. آپ کو قرآن معلوم ہے, آپ کا قرب کیا تھا سرکار سے کہ آپ نے جانشین بنایا؟ یہ اللہ کا اختیار ہے, رسول کا اختیار ہے جانشین بنایا. تو کہا کہ بھائی ہارون کو میری قوم میں تم میرے جانشین بن کر ہو, اور اصلاح کرتے رہنا قوم کی, اور فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا. اب اس سے کیا مراد ہے فسادیوں کی راہ پر مت چلنا؟ وہ تو معصوم تھے. میزان نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, کیونکہ کہا اس کی مراد یہ تھی کہ جب تم میرے جانشین ہو تو جو لوگ فسادی ہیں وہ تمہیں کچھ پریشر کریں تاکہ تم کچھ کمپرومائز کر لو تو تم وہ مت کرنا. کمپرومائز کرو تو تم وہ مت کرنا, کیونکہ جب غلام متقیان کو جب 2 خلیفہ فوت ہو گئے تو تیسرے کی باری آئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ شیخین کی سنت پہ چلیں گے کیا؟ کہا کہ میں شیخین کی سنت پہ نہیں چلوں گا, میں سرکار کی سنت پہ چلوں گا. پھر ان کو نہیں ملی خلافت ظاہر ہے. خیر ظاہری خلافت کی اوقات ہی کیا ہے؟ خیر تو یہ ہے کمپرومائز نہیں کرنا فسادیوں کے راستے, کمپرومائز نہ کرنا یہ مراد ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خود بھگت چکے تھے کہ کس طرح سے پریشر آیا تھا ان کی قوم کی طرف سے. ہمیشہ تو مشکل دیتے تھے وہ, موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ مشکل دیتے تھے. یہ کسی مشکل دے رہے تھے کہ ہمارے لیے معبود بنا دیں. قوم نے سوائے مشکل کے موسیٰ کو آرام نہ دیا. کسی طرح سرکار کا ساتھ بھی ہوا. قوم ہمیشہ معصوم کو پریشانی کرتی ہے. چند جو کہ مخلص بنتے ہیں وہ الگ ہیں, باقی سب میں مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ کہا کہ فسادی کے راستے پہ نہ چلنا, مطلب کہ تم کمپرومائز مت کر لینا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. کیا آیت ہے, بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی. اس پہ کیا تفسیر علیم میزان نے اتنی ڈیٹیل تفسیر ہے, اس میں سے کچھ چند پوائنٹ میں آپ کو بیان کروں گا. پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ. اور جب موسیٰ ہماری مقرر وقت پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے التجا کی, میرے پروردگار تو مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں. ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, لیکن پہاڑ کی جانب دیکھو, اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تم مجھے دیکھ سکو گے. پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. جب انہوں نے افاقہ ہوا تو کہا پروردگار تو پاک ہے, میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. اللہ کو موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی تھی کہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا. تو اس طریقے سے جب گفتگو کرتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور تو ان کے دل میں یہ آیا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں, اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں. اب میزان نے بڑی اچھی باتیں کری ہیں, میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنی آنکھ سے دیدار کریں؟ اتنا اولو العزم پیغمبر کیا ایسی بات سوچے گا کہ میں آنکھ سے دیکھ لوں؟ اللہ کو آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہے کیا؟ تو اس سے مراد یہ تھی, جو میزان نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھیں, مطلب دل کی آنکھ سے اللہ کو باور کریں اس طریقے سے کہ یقینی علم مل جائے. دل کی آنکھ سے ایسا دیکھیں گے یقینی علم اللہ کا مل جائے. اس کو کہتے ہیں رویہ, دیکھنا,
جو لفظ ہے کہ اللہ سے ملاقات، لقاء اللہ وہ ہو جائے، وہ چاہتے تھے. ان کی قوم نے جو کری تھی، جو ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہم آنکھ سے دیکھ لیں. تو پھر زلزلہ نے آپ پڑا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میری قوم نے بیوقوفی کری ہے. تو وہ الگ تھی ڈیمانڈ. موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ ایسی نہیں تھی کہ میری آنکھ سے اس سے دیکھوں، مطلب دل کی آنکھ سے ان کو اللہ کو باور کریں اس طریقے سے کوئی شک ہی نہیں ہو، مطلب کہ یقین کی انتہا پہ پہنچ جائیں. شک تو نہیں، معذلہ شک نہیں، مطلب یقین کی انتہا پہ پہنچ جائیں. یقین کی اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ابراہیم کیا تم نے باور نہ کرا؟ کہا کہ ہاں نہیں، ایمان تو لایا ہوں لیکن میں ذرا قلب میرا مطمئن ہو جائے. اس طریقے سے یہ اس طریقے کی منزلات ہیں یہ. اس لیے مولا متقیہ نے کہا کہ میرا جو اللہ پہ جو یقین ہے، جو اگر تم سارے پردے کو اٹھا دو تو میرا یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوا. یہ مولا متقیہ کا سلام ہے ان کو. یہ ہوتا ہے رسول کا جانشین جو اس طریقے سے بات کرتا ہے. یہ نہیں کہ لوگ چنتے پھریں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ تم میرا کبھی ہرگز دیدار نہ کر سکو گے. تو ہرگز دیدار سے دو چیزیں ہیں اس میں. تو اللہ نے کہا تم ہرگز میرا دیدار نہ کر سکو گے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آنکھ سے تو تم نہ یہاں دیکھو گے نہ وہاں دیکھو گے کہ میں فزیکل پہ ہوں نہیں. یہ ہرگز سے ایک مراد یہ ہے میزان نے جو کہا. دوسرا کیا کہا میزان نے کہ اس دنیا میں بھی تم جو کہہ رہے ہو کہ میں دل کی آنکھ سے دیکھ لوں، تم وہ بھی نہیں کر سکتے. موسیٰ وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ تم اس دنیا میں اپنے جسم کے اندر ہو، تمہارے لیمیٹیشنز ہیں، تمہارے دنیا کے ڈسٹریکشنز ہیں. ابھی بھی وہ جو لقاء اللہ ہونا چاہیے یا اللہ کا دیدار آنکھ سے ہونا چاہیے تم اس دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہو. ہاں اس دنیا میں تم ضرور دیکھ سکتے ہو. اب اس کے لیے میزان نے کچھ آیتیں بیان کری جو آپ کی پیش کرنا چاہتا ہوں. میزان نے جو خاص آیت بیان کری سورہ قیامت کی. سورہ قیامت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہ ناظرہ. کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ قیامت کی بات ہے. یہ میزان نے کہا کہ قیامت کے دن اب اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہیں تر و تازہ چہرے. کہا کہ یہ ہے لقاء اللہ سے. یہ لقاء جو ہوگی وہ بھی اس آنکھ سے نہیں ہوگی، وہ بھی دل کی آنکھ سے وہاں ہوگی، کیونکہ اس وقت ہماری موت ہو چکی ہوگی، ہمارے دنیا کے ڈسٹریکشن نہیں ہوں گے، سارے پردے اڑ جائیں گے، فرشتے دکھ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ کی کئی روایات ہیں کہ جنت میں اللہ سے اس طریقے سے ملاقات ہوگی، اور ہر جمعے کو جو مومنین ہوں گے جنت سے اللہ سے ملاقات کے لیے جایا کرا کریں گے. تو اس طریقے کی کافی روایات ہیں. تو وہ ملاقات ہے، وہ جو لن جو آیا ہے لفظ کہ تم ہرگز نہ کرو گے، وہ ایک تو فزیکل ویژن کے لیے ہے، اور دوسرا اس دنیا کے اندر بھی دل کی آنکھ سے وہ ویژن نہیں ہو سکتا. ہاں آخرت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آیت آ چکی ہے جو کہ سورہ قیامت کی ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا اللہ نے کہا کہ ہاں اگر تم اس پہاڑ کو دیکھتے رہو اور اگر اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. تو جب اللہ کی تجلی پہاڑ پہ ہوئی تو وہ اللہ نے اس کو ریزہ کر دیا. تو اس میں میزان نے بڑی اچھی بحث کری ہے. موسیٰ علیہ السلام، مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے معجزات اللہ کے حکم سے کرے، ہزاروں کو غرق کر دیا فرعون کو سمندر. ان کے اجزاء نے سارے سانپ کو کھا لیا. بڑے خوفناک منظر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے، لیکن وہ کبھی غش نہیں آیا. کہا کہ اب ایک پہاڑ سے ریزہ کے سامنے ہو تو وہ غش کھا کے کیوں گر پڑے. یہ بڑی اچھی بحث ہے کہ غش کھا کے کیوں گر پڑے موسیٰ علیہ السلام، بہوش ہو گئے. کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم ہوا تو تم مجھے دیکھ لو گے، مطلب دل کی آنکھ سے دیکھ لو گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ اللہ کے نور کو برداشت نہ کر سکا تو ان کو اس بات کا اعتراف ہوا اور اپنے اوپر پشیمانی اتنی ہوئی کہ میں نے یہ کیا پوچھ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیا پوچھ لیا، جبکہ پہاڑ اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکا.
اللہ کے نے جو تجلی بھیجی تھی اس کو ضبط نہ کر سکا تو میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ کو ضبط کر لوں اپنے دل کے اندر اس وقت اس دنیا کے اندر، جس طرح میں چاہتا ہوں دل کی آنکھ سے میں تو اس پہ وہ اللہ کے جلال وہ جمال سے بش کھا کے گر پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب آپ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا کہ ذرہ ذرہ آگے مطلب چٹیل میدان ہو گیا، مطلب وہ جگہ پوری چٹیل میدان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی تجلی مومن ہمارے دل پہ آنا چاہیے. یہ آیت ایسی کہ عارفین اس آیت کے لیے اپنی جان دے دیں. یہ آیت ایسی کہ یہ آیت بس مومن کی اب کا سرور ہے. یہ آیت ہمیشہ پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہوگا. یہ جو آیت ہوتی ہے نا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر پہنچے تو ایسا دل میں آتا کہ جب ہماری موت ہوگی تو ہم بھی مقرر وقت اللہ کی طرف پہنچیں گے، تو ہم کیوں زندگی میں جب موت آئے تو ڈرتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں بلکہ سرور میں جائیں. ہم ایسے عمل کریں کہ اللہ کے پاس خوشی خوشی جائیں. مومن کا تو دل اس دنیا میں لگتا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ اللہ کی ملاقات کی تمنا کرتا اور اس کی محبت میں گرفتار ہے، اس سے ملنا چاہتا، لقاء اللہ کرنا چاہتا. جو اس دنیا میں تو نہیں ہے، وہ اس دنیا کے لیے لقاء اللہ ہے، اس دنیا کے لیے رؤیا ہے، دیکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس کی تجلیات دیکھنا ہے. وہ کون سا آدمی جو موت سے بھاگتا ہے؟ یہ تو یہود کی سنت ہے جو کہتے ہیں سوچتے ہیں ہزار سال اس دنیا میں رہے. کہ اللہ کہتا ہے 1000 سال تم رہ بھی لوگے تو اللہ کا ذات تمہیں کون بچانے والا ہے. اللہ جس پہ کرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کی امید کرے، محبت کرے اللہ سے اس طریقے سے. اور ایسی لوگوں کی جان بھی آسانی سے دنیا سے نکلتی ہے. پھر کیا ہوگا کہ جب وہ ہوش سنبھالا تو کیا فرمایا؟ کہا پروردگار تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. تو پاک ہے، تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. وہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، میں سب سے پہلا ایمان آنے والے ہوں. تو مرزا نے بڑی خوبصورت بات کری ہے، سب سے پہلا ایمان آنے والے کیوں کہا موسیٰ جب ہوش میں آیا؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ تو دیکھا نہ جا سکتا دنیا میں. یہ جو تجلی ضبط کے باہر ہے، یہ اس حیات میں ہمارے اس بدن کے اندر یہ فزیکل لمیٹیشن میں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے بس کی بات. ایک تو یہ مراد ہے کہ میں ایمان لانے والا اول ہوں کیونکہ میں نے اس بات کا کو باور کر لیا کہ ضبط کی بات نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ میں نے واقعی نہیں ایمان لانے والا ہوں کیونکہ میں نے تجھ سے بات کری ہے. قالا یا موسیٰ، معذرت چاہتا ہوں یہ پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں. یہ آیت ایسی کہ آدمی دیوانہ ہو جاتا. مومن کے دل کا سرور ہے. یہ آیت مومن جب یہ آیت ہوتی سکتا وہیں کھڑا ہوا تھا موسیٰ کے پاس. مومن ایسا گیا جب یہ آیتیں آتی تو لگتا ہے موسیٰ کے پاس نہیں کھڑا تھا. جب معراج کی آیتیں آتی تو لگتا مومن وہیں رسول کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور نظر آنے کر رہا تھا سرکار کی معراج کا. یہ مومن کا مقام ہے مومنی کہ وہ انبیاء کے پیچھے پیچھے چلے. جو وہ دیدار کرے وہ خود دیدار کرے. وہ ان کے ساتھ قرآن وہی تو ہے کہ وہ دیدار کراتا ہے. صادق کتاب ایسی کیا تو دیدار کراتی ہے ان چیزوں کا جو کہ نبیوں نے اس وقت کرا تھا، کیونکہ صادق کتاب ہے جو کہ ہم کو عین الیقین تک لے کے جاتی ہے. قالا یا موسیٰ انی اصطفیٰ، قالا یا موسیٰ انی اصطفیٰ کفیتک علی الناس برسالاتی بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. ارشاد باری ہوا اے موسیٰ بے شک میں نے تم کو دوسرے لوگوں پر اپنے پیغامات پہنچانے اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے. یعنی جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے لے لو اور شکر گزار ہو. جب ہوش میں آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو چن لیا ہے لوگوں کے اوپر کہ ہم نے تم کو رسالت بھی دی اور ہمارا کلام بھی دیا ہے. تو اس کو پکڑے رہو، اس کی اطاعت کرو اور شکر گزار ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اخلاص دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ اپنے گال کو زمین پہ رکھتے تھے اس طریقے سے. اللہ اس سے خوش ہوا کہ یہ بڑی مخلص بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ کو منتخب کیا تھا اپنے کلام سے. کون سا کلام؟ جو ان سے موسیٰ کلام اللہ کہا جاتا ہے نا، جو کلام کرتے تھے اللہ سے. کلام اللہ نے جو باتیں کری
اس کے لیے چنا اللہ تعالیٰ، اپنا پیغام جو دیا اس کے لیے لوگوں کو کے لیے چنا، اور کہا سو مضبوطی سے پکڑا رہو، کم من الشاکرین، مضبوطی سے پکڑا رہو۔ اسی لیے سرکار نے کہا تھا میں تمہارے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، 2 وزن، کتاب اور اطاعتی۔ قوم نے کیا کرا؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَمُرْ قَوْمُكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے الواح میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، تو اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کو اس کے احسن مفہوم کا اتباع کرے۔ میں تمہیں عنقریب فاسقوں کی رہائش کا دکھاؤں گا۔ کہا کہ جو یہ ہم نے تمہیں دی ہے، جو تختیہ الواح، جس کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کو لکھ کے دیا تھا، تختیوں میں لکھ کے دیا تھا توریت کو، کہا کہ اس کو تو اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر طرح کے جو چیزیں کی تفصیل اللہ نے لکھ دی تھی، اور کہا کہ یہ ہم نے جو تفصیل لکھ دی ہے، جب دی تختیہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سب طرح کی تفصیل لکھ دی تھی، کہا کہ اس کو مضبوطی ساتھ پکڑا رہو، مطلب کہ اس کو تھامے رہو، اس پہ عمل کرو، اور اپنی قوم سے بھی کہو کہ اس کو اس کے احسن مفہوم کا اتباع کرے، احسن مفہوم کا اتباع کرے۔ تو کیا مطلب ہے احسن مفہوم کا اتباع؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ توریت میں ہر چیز خوبصورت تھی، اچھی تھی، تو قوم سے کہا گیا کہ تم یہ توریت جو میں نے دی ہے اس میں ہر چیز اتنی اچھی ہے، تو اب تم برائی سے بچ کر توریت کی طرف جاؤ اور بہترین عمل کرو، اور میں عنقریب تمہیں فاسقوں کی رہائش دکھاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے جو فاسق ہے ان کا انجام تم کو معلوم ہوگا۔ پھر کیا کہا فاسقوں کے اللہ نے اگلی آیت میں؟ اصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو کہ رخ پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اتراتے پھرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگر انہیں راہ ہدایت نظر بھی آ جائے تو بھی اس راہ پر گامزن نہ ہوں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اس پر چل پڑیں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ان سے غافل رہے، یعنی کہ جو سرکش لوگ ہیں، جن کے دلوں میں سرکشی ہے، متکبر لوگ ہیں، اللہ نے ان کی بات کی آیت یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر جو کرتے ہیں تو اللہ بغیر حق کے کہا کہ تم کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ اگر وہ ساری آیتیں بھی دیکھ لیں گے میری نشانیاں، وہ ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں بغض ہے، ان کے دل میں نفاق ہے، وہ ان کے اندر غرور ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں سے منور انہی قلموں کرتا ہے جو کہ پاک ہوتے ہیں، جن میں عاجزی ہوتی ہے، جن میں انکساری ہوتی ہے، ان کے دل کو منور کرتا ہے، لیکن متکبر دل کو اللہ ہدایت نہ دیتا ہے۔ بھلے ساری آیتیں دیکھ لیں، یہ کیا فرعون کے ساتھ یہ تو ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیاں لے کے آئے، سامنے اشجعیہ نے جو کیا تھا فرعون کے سامنے جادو کا ایمان لیا، لیکن یہ متکبر ایمان نہ لایا فرعون، حالانکہ یہ بھی دیکھ رہا تھا، اس کا بھی قلب تھا، لیکن چونکہ یہ اس میں کبر و غرور تھا، اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اللہ نے کہا لعنت ہو تجھ پہ، تو ایمان نہیں لائے گا جب تک کہ تو گھر کے حساب میں دیکھ لے گا۔ یہ ہوتا ہے انجام متکبروں کا۔ کہا بعد میں اللہ نے کہا کہ اگر وہ راہ راست دیکھے گا تو اس کو اس پہ نہ چلے گا، لیکن اگر گمراہی کی راہ دیکھا تو اس پہ چل پڑے گا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ مومنین اسی طریقے سے اہل بیت طیبین طاہرین ہیں، اہل بیت طیبین طاہر ہیں، ان کی ولایت پر
کا نور اللہ انہی قلبوں میں دے گا جو کہ طاہر قلب ہوں گے، جو طاہر قلب ہوں گے، جن کے اندر کبر ہوگا اور منافقت ہوگی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو اہل البیت کی ولایت نہ دے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کی تمام اعمال ضائع ہو گئے، انہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جس عمل انہوں نے انجام دیے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو بھی ہماری آیات کو جھٹلائے گا اور ہم سے ملنے کی جھٹلائے گا، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حبیطت سے کیا مطلب ہے؟ حبیطت سے کیا ضائع ہو جائیں گے؟ کیا ضائع ہوا ہے؟ حبیطت عملوں سے کیا مطلب ہے؟ ضائع ہونے سے کیا مطلب ہے؟ ضائع سے مطلب ہے کہ جو اچھے عمل میں ختم ہو جائیں گے، جو برے عمل رہیں گے وہ قائم رہیں گے، اچھے عمل ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل انہوں نے انجام دیے تھے، کیونکہ متکبر تھے، جھٹلایا کرتے تھے، ملنے سے بھی انکار کرتے تھے، اسی دنیا میں ان کو دل لگے ہوئے تھے، ان کے دل اسی دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ عمر سعد کا دل رے کی حکومت میں تھا، معلوم تھا کہ امام حسین سرکار کے نواسے ہیں، سب معلوم تھی فضیلت، لیکن اس کا دل اس دنیا میں لگا ہوا تھا، اس دنیا میں لگا ہوا تھا، تو آخرت اس کی دماغ سے ہٹ گئی تھی، آخرت تھی نہیں۔ جبکہ اور یہ حالت دوسروں کی بھی تھی، سب کے سب شبر بھی ایسا تھا، اس کو بھی چاہیے درہم، خون بھی ایسا تھا، سب کو درہم چاہیے تھے، اور آخرت سے ان کا دل غافل تھا، اس لیے انہوں نے ماں حسین کو شہید کرا، کیونکہ ان کے دل آخرت میں نہ تھے، ان کے دل دنیا میں تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے اور ایک طرف کربلا کے تھے، کہ جو ان کا مقام تھا 10 کی رات کو جو انہوں نے جو کہ امام حسین نے ان کو جب نے مقامات دکھائے جنت میں، جو انہوں نے باور کرے، ان کی قلب کی کیا کیفیت ہوگی، مومنین سوچتے ہیں کیا قلب کی کیفیت ہوگی، کتنے خوش تھے وہ کہ وہ صبح میں جانے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم کب ان منزلوں پر پہنچے جس کا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کرا ہے۔ امام حسین کے ذریعے مومنین، یہ قرآن اور یہ اہل بیت، یہ کربلا والوں بھی تھے اور ہمارے لیے ہے خاص طور سے اب کہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے قلب کو پاک کرے، قلب کو پاک کرے، ان کی ساری پیدا کرے، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو، اللہ سے ملنے کی ملاقات کی تمنا ہو کہ جب ہماری موت آئے تو ہم خوشی خوشی اللہ کے پاس جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پردوں کو اٹھائے گا، ہمارے گناہوں کو دور کرے گا اور ہمارے دل کو منور کرے گا قرآن سے، اہل بیت سے۔ الحمد للہ رب العالمین۔